علیکم ویئرس، ناول زندگی گلزار ہے، رائٹر عمیر احمد۔ آفٹر آل یہ ہے بھی نومبر کا مہینہ، لیکن بس میں اسے کافی انتظار کروانا چاہتا تھا۔ چاکلیٹ ختم کرنے کے بعد میں نے واش روم میں جا کر دانت برش کیے۔ واپس آنے کے بعد میں اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ میرے اس قدر قریب بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، اگر میں کوئی انا پرست آدمی ہوتا تو آج تمہارے ساتھ میرا سلوک کچھ اور طرح کا ہوتا، لیکن تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے میری بات پر نظر نہیں اٹھائی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی ڈراور سے ڈائمنڈ رنگ نکال لی۔ اپنا ہاتھ دو مجھے، میں نے انگوٹھی نکال کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ مجھے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ کیا وہ مجھ سے خوفزدہ تھی؟ حالانکہ وہ تو ہمیشہ مجھے ڈرایا کرتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی۔ انگوٹھی پہننے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ میں نے اسے بولنے پر اکسایا، لیکن وہ چپ رہی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ کیا ہاتھ نہیں چھڑاؤ گی؟ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ آر یو آل رائٹ؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اگر دوسرا ہاتھ پکڑ لوں تو بھی کچھ نہیں کہو گی؟ میری بات پر اس نے بے اختیار اپنا دوسرا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ بے حد کنفیوز لگ رہی تھی اور مجھے اس کی کنفیوژن مزہ دے رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، کپڑے چینج کر لو، میں نرمی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اپنا لباس سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو نائٹی میں ملبوس تھی۔ جب وہ بیڈ پر بیٹھی تو میں نے اس سے کہا، کشف، پہلے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، کیا اب کرو گی؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، ہاں۔ اس کا صرف ایک لفظ میرے اندر جلتی ہوئی ذلت کی آگ کو بجھا گیا، جو وہ اپنی باتوں سے مجھے لگاتی رہی تھی۔ میں نے پہلے کبھی خود کو اس قدر مطمئن اور پرسکون محسوس نہیں کیا۔ میں والہانہ انداز میں اس سے محبت کا اظہار کرتا رہا، لیکن وہ پہلے کی طرح ہی تھی، سنجیدہ اور شرمائی۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو وہ پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ میں گاؤن کی ڈوری بند کرتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ گڈ مارننگ، میں نے ہولے سے اس کے بالوں کو چھوا۔ تم روز اتنی جلدی اٹھتی ہو؟ ہاں۔ وہ ہنوز میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ کشف، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم ایک نظر مجھے بھی دیکھ لو؟ باہر کا نظارہ ایک رات کی دلہن کے لیے اس کے نئے نویلے دولہے سے زیادہ پرکشش نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا۔ میوزک سنتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، تھوڑا بہت۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی اور میں اس انقلاب پر حیران تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ ریکارڈ سنو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں اس سے یہ کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ آدھا گھنٹے کے بعد جب میں نہا کر تیار ہو کر آیا تو وہ صوفہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ناشتہ ہم نے کمرے میں ہی کیا۔ وہ میری باتوں پر مسکراتی رہی، مگر زیادہ نہیں بولی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے پاس موجود تھی۔ پھر وہ بابی اور سارا کے ساتھ 11 بجے بیوٹی پارلر چلی گئی تھی۔ دوبارہ میں نے اسے رات کو دیکھا اور مجھے وہ بہت پرسکون اور خوش نظر آئی۔ اسامہ اور فروغ کی چھیڑ چھاڑ پر وہ مسکراتی رہی اور مجھے بے چین کرتی رہی۔ آج صبح وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اور اب جب میں ڈائری لکھ رہا ہوں تو بے حد تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ گزاری ہوئی 2 راتیں مجھے اس قدر بدل سکتی ہیں، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے بیڈ روم کی سب سے قیمتی چیز غائب ہو گئی ہے۔ اس وقت میں اسے بہت شدت سے مس کر رہا ہوں اور اب تھوڑی دیر تک میں اسے فون کروں گا۔ اس سے مل نہیں سکتا، مگر باتیں تو ہو سکتی ہیں۔ 9 نومبر، میری شادی ہو گئی ہے اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ گزرے ہوئے 3 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہیں۔ میں جانتی ہوں آنے والا ہر دن میرے لیے سب اچھا کی خبر نہیں لائے گا۔ بعد میں جو ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، مگر میں زندگی کے کم از کم یہ چند دن خوش فہمیوں کے سہارے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں شادی کے دن تک بہت پریشان تھی، کوئی چیز بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب زرون کی طرف سے آنے والے زیورات اور عروسی جوڑا کمرے میں لائے گئے تو میرا دل چاہا میں انہیں آگ لگا دوں۔ میری کزنز اور فرینڈز ان چیزوں کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ان کے نزدیک میں خوش قسمت تھی اور وہ میری کیفیات سے بے خبر ان چیزوں پر رشک کر رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ سب چیزیں اس وقت مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگ رہی تھی۔ جب مجھے زرون کے کمرے میں پہنچایا گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد کچھ دیر تک مجھے نظر انداز کرتا رہا اور میرے اس خوف کو مستحکم کرتا رہا کہ میرے سارے خدشات ٹھیک تھے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا تم مجھ سے محبت کرو گی؟ میں نے ہاں کہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بڑھنے والی چمک دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ محبت نہیں تھی، شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ صبح میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی جب میں نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس وقت میں نے اٹھ کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی اور تب مجھے رات کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ زارون میرے بائیں جانب پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ہلکی سی روشنی میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں نہانے کے بعد ٹیرس پر چلی گئی۔ اس وقت
हल्का सा अंधेरा था और आसमान पर काफ़ी गहरे बादल छाए हुए थे। मुझे बहुत सर्दी महसूस हुई और मैं वापस अंदर आ गई। फिर मैं बेडरूम की खिड़की से नीचे लॉन को देखती रही, जो इस वक्त बहुत अजीब सा नज़र आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला वो कब बेदार हुआ, मगर तब भी इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। खौफ की वो कैफियत जो पिछले कई दिनों से मुझे अपने हसार में लिए हुई थी, तब तक गायब हो चुकी थी। रात को वलीमा में मैं बहुत मुतमिन थी। मेरी कज़न्स ने कहा था, तुम कल की निस्बत आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मैं जानती थी कि तब चूंकि मैं खूबसदा थी इसलिए फ़्रेश लग रही थी। तब मैं खूबसदा नहीं थी इसलिए फ़्रेश लग रही थी। डिनर के बाद एक म्यूज़िक प्रोग्राम पेश किया गया और तकरीबन 2 बजे हम होटल से वापस कर आए थे। सारा मेरे साथ थी और ज़ारून मेहमानों को रुखसत करने के लिए होटल में ही ठहर गया था। वापस आने के बाद सारा ने मेरी सारी पैकिंग की। वो बहुत अच्छी है, मेरे कमरे को इसी ने सेट किया था। वही सब चीज़ें समेटती रही। पैकिंग करवाने के बाद वो मेरे साथ बैठी गपशप करती रही। तभी ज़ारून आ गया था। सारा के जाने के बाद ज़ारून ने कहा था, मेरी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा मेरे करीब है वो मेरी बहन है, जो इस कदर तुम्हारे आगे पीछे फिर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पसंद हो और इसे मुझसे वाबस्ता हर चीज़ से मोहब्बत है। इसके लहजे में सारा के लिए मोहब्बत नुमाया थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसने यकदम बात बदल दी थी। मुझे पहली बार इसका लहजा अजनबी नहीं लगा। इसके हाथों की गर्मी, इसका लम्स, इसकी तवज्जो मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। वो मेरे हाथों को चूम रहा था और मैं सोच रही थी कि ये मोहब्बत कोई ख्वाब है या हकीकत। आज सुबह इस्मा और असहर के साथ मैं घर आ गई थी। ज़रूर पहले ही मुझे बता चुका था कि इनकी फैमिली में ससुराल जाकर रहने की कोई रस्म नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं जा पाएगा। मैंने इसरार नहीं किया। कुछ देर पहले ज़ारून ने मुझे फ़ोन किया था। तुम कैसी हो? मेरे हेलो कहते ही इसने पूछा था। मैं ठीक हूँ, मैंने इससे कहा था। वो बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा। फिर मैंने ही इसे फ़ोन बंद करने पर आमादा किया था, वरना वो तो शायद सारी रात ही बातें करता रहता। मैं इसके घर सिर्फ 2 दिन रही हूँ, लेकिन आज मुझे अपना कमरा अजनबी लग रहा था। शायद शादी के बाद सबके साथ ऐसा ही होता है और मैं कोई दूसरों से मुख्तलिफ तो नहीं। 30 दिसंबर, कल ज़ारून मुझे गुजरात छोड़कर गया था। हम परसों लंदन से वापस आए थे। पिछला 1 माह इतना मसरूफ़ गुजरा, मैं चाहते हुए भी डायरी नहीं लिख पाई। और अब जब फुर्सत मिली है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। कल जब वो मुझे घर छोड़ने आया था तो रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने कहा था, कश्यप, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारा तबादला इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में करके तुम्हारी खिदमत फेडरल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दी गई हैं। अब तुम भी इस्लामाबाद में काम करोगी। मैं हर जगह तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं इसकी बात पर हैरान रह गई थी। हनीमून के दौरान मेरे लिए इस तरह रुपया खर्च करता रहा था जैसे वो बहुत ही बेकार सी चीज़ थी, और मैं सोचती रही थी, क्या वाकई इसके लिए मैं बाकी हर चीज़ से ज़्यादा अहम हूँ? मैं सोचती हूँ, इसमें कौन सी खूबी है जो खुदा ने इसे सब कुछ दे रखा है। मैंने एक बार भी इसे नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, और शायद इसने ईद की नमाज के अलावा कभी नमाज़ें पढ़ी भी नहीं हैं। फिर भी खुदा ने इसे सब कुछ दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले इसका फ़ोन आया था और वो काफ़ी नाराज़ था। इसने मुझसे कहा था, क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने वालिदैन के घर इतना ज़्यादा रहने की? मैं इसकी बात पर हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं अभी ही तो आई हूँ। और वो कह रहा था कि इतना ज़्यादा रहने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल मैं अब परसों वापस चली जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे बगैर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। 29 जनवरी, कल मेरे और कश्यप के दरमियान पहली झड़प हुई। वो अभी तक अपने पुराने अंदाज में थी और कल मैंने इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ़ की, और मुझे अपने रवैये पर कतई कोई अफसोस नहीं है। इसकी इस्लाह के लिए ये सलूक ज़रूरी था। कल हमें एक डिनर पर जाना था, और जब मैं शाम को घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि ब्राउन रंग के मेरी नापसंदगी के जानने के बावजूद अपने लिए इसी रंग की साड़ी प्रेस कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले मैंने इससे कहा था, कश्यप, इस साड़ी को वापस रख दो और किसी दूसरे रंग की साड़ी पहनो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये कलर मुझे नापसंद है, और ये बात मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा। जब मैं तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। किसने वही साड़ी प्रेस करके बेड पर रखी हुई थी। यानी इसने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। मैंने तुमसे कहा था कि ये साड़ी वापस रख दो, तुम ये नहीं पहनोगी। ज़ारून, जो चीज़ तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें इसके लिए इस्तेमाल से कभी नहीं रोकती। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये कलर तुम्हें पसंद ना सही, मगर मुझे बहुत पसंद है और मैं यही पहनूंगी। मैं इसके लहजे पर खोल कर रह गया था। वो इसी टोन में मेरे साथ बात कर रही थी जिसमें वो शादी से पहले बात किया करती थी। लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसके जवाब ने मुझे आग बगोला कर दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने साड़ी उठाई और इसे बाजू से खींचता हुआ वॉशरूम में ले गया। वाश बेसन में साड़ी फेंकने के बाद मैंने
لائٹر سے آگ لگا دی تھی۔ وہ دم بخود جلتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ آج ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہی پہننا ہے جو مجھے پسند ہے، اور تمہارے منہ میں جو زبان ہے اسے کنٹرول میں رکھو، ورنہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پورے 15 منٹ بعد تم باہر ہو، ورنہ میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ پورچ میں نمودار ہو گئی تھی۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھی تو میں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بے تاثر تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ ڈنر سے واپسی پر سونے سے پہلے اس نے روز کی طرح مجھے دودھ کا گلاس لا کر دیا اور پھر خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج صبح بھی ہر روز کی طرح اس نے مجھے بیڈ ٹی دی، پھر آفس کے لیے تیار ہونے میں میری مدد کرواتی رہی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں نے اسے اس کے آفس چھوڑا تو آج پہلی بار اس نے مجھے خدا حافظ نہیں کہا۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے میری بات کو اتنا سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ میں یہی چاہتا تھا۔ آج شام کو بھی اس کا رویہ نارمل تھا، بس وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اس سے معذرت کروں گا، اور وہ بے حد احمق ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ آج تک میں اس کی بے اتنائی برداشت کرتا رہا، اب اسے یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ 17 مارچ، شادی کے 4 ماہ 10 دن بعد کل میں نے اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح، مگر یہ سب ہونا ہی تھا۔ اگر میں خود اس کا گھر نہ چھوڑتی تو کچھ عرصہ بعد وہ خود مجھے گھر سے نکال دیتا۔ میرا اس سے شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ ہم دونوں دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، مگر افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اسے میرے کردار پر شبہ ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا گیا تھا۔ پہلے وہ نرمی سے مجھے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا، پھر سختی کرنے لگا تھا۔ میں اس کی ہر ناجائز بات بھی صرف اس لیے مان لیتی کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کل کے واقعے کے بعد میرے لیے مزید کچھ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کل رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ کشف، ایک بات پوچھوں؟ اس نے اچانک مجھے چونکا دیا۔ میں نے بالوں میں برش کرنا روک دیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہارا بہنوئی ہے اظہر، سنا ہے اس کا پرپوزل پہلے تمہارے لیے آیا تھا اور وہ تمہیں کافی پسند کرتا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہاں، اس کا پرپوزل ضرور میرے لیے آیا تھا، میں نے بلا توقف جواب دیا۔ ویسے تم اسے کافی پسند کرتی ہو، اکثر تعریفیں کرتی رہتی ہو۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ ہاں، میں اسے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا تھا۔ پھر تم نے اس کا پرپوزل کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اصل میں اس کی امی کو اسما تم سے زیادہ پسند آ گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے انہوں نے اظہر کو اسما سے شادی پر مجبور کر دیا۔ ویسے کشف، تم لاہور میں پڑھتی تھی، اظہر بھی وہی ہے۔ اظہر بھی وہی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا تھا، تم لوگوں کی اکثر ملاقاتیں ہوتی ہوں گی۔ میں اس کی باتوں پر بالکل سن ہو گئی تھی، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ کچھ دیر تک تو میں بول بھی نہیں سکی تھی۔ وہ مجھے اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم تھی اور اس نے مجھے جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ زارون، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، میں نے اس سے کہا، حالانکہ میں نے کوئی مشکل بات نہیں پوچھی۔ ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور کوئی میری انسلٹ کرتا اور پھر مجھے پرپوز کرتا تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا، لیکن تم نے مجھ سے شادی کر لی سب کچھ بھول کر۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ تم جیسی عورتیں میرے جیسے مرد دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہیں، چاہے وہ پرانا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ہو گیا، میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں جو کہنا ہے صاف صاف کہو، ماں میں بات مت کرو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ میری بات پر بڑے عجیب انداز میں مسکرایا۔ کشف، یاد ہے جب میں نے تمہیں یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تھا تو تم نے کہا تھا جو شخص جیسا ہو اسے ویسی گالی دو تو وہ اسی طرح تڑپتا ہے جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ کیا آج تمہارا رویہ بھی ویسا ہی نہیں ہے؟ جب میں نے ماما کے سامنے شادی کے لیے تمہارا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کشف میں ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں متاثر کر رہی ہے؟ میں نے کہا تھا اس کا کریکٹر۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ تم مڈل کلاس لڑکیوں کو نہیں جانتے، یہ اتنی پارسا نہیں ہوتی جتنا ظاہر کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح تھا۔ مجھے اس کی بات گالی کی طرح لگی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے کردار کے بارے میں ایسی بات سننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تھا تو تمہارا خیال ہے کہ میں کرپٹ ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتی ہو، اس نے سرد مہری سے کہہ کر کتاب کھول لی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور اچھال دی تھی۔ تمہیں میرے کردار پر شبہ ہے، مگر اپنے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چلائی تھی اور اس نے سرد لہجے میں کہا تھا وہ کتاب اٹھا کر مجھے دو اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں کسی کا چلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہارے گھر کی۔ میں ایک بار پھر چلانے لگی تھی۔ تم ایک فلرٹ ہو کر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے کردار پر شک ہے۔ خود کیا ہو تم؟ کس کے ساتھ عیاشی کرتے رہے ہو اور پھر بھی تمہیں مجھ پر شک ہے؟
बेहतर है अपना मुंह बंद कर लो, मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपना मुंह बंद नहीं करूँगी। मेरी बातें बकवास हैं तो तुम्हारी बातें क्या हैं? तुम बाकी एक ज़लील इंसान हो और तुम्हें औरतों की इज्जत करना कभी नहीं आएगा। मैं शायद इसे और भी बहुत कुछ कहती, मगर इसका थप्पड़ मुझे खामोश करवा गया था। मैं तुम जैसी औरत की इज्जत करना चाहता भी नहीं। अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूँगा। चंद लम्हे इसे खामोशी से देखने के बाद मैं ड्रेसिंग रूम में चली गई। बैग में अपनी चीज़ें रखने के बाद जब दोबारा बेडरूम में आई तो वो फिर किताब हाथ में लिए हुए था। मैं जा रही हूँ, शौक से जाओ, मैं तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं रखता। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना, अगर आज यहाँ से जाओगी तो दोबारा वापस नहीं आ सकोगी। अगर फिर भी जाना चाहती हो तो जाओ, मैं चंद दिन तक तुम्हें तलाक भिजवा दूंगा। इसने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा था, मैं खुद भी दोबारा यहाँ नहीं आना चाहती और ये तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे जल्द अज जल्द तलाक भिजवा दो। तुमने हक महर के तौर पर जो रकम मुझे दी थी वो बैंक में है, मैंने चेक बुक पर साइन कर दिए हैं, तुम इसे निकलवा सकते हो। हर माह 15,000 तुम मुझे दिया करते थे, वो भी बैंक में जमा करवा देती थी। इसी अकाउंट में ये वार्डरोब की चाबियाँ हैं, दराज में वो सारे जेवरात मौजूद हैं जो तुमने मुझे दिए थे। मैं अपने साथ सिर्फ वही चीज़ें लेकर जा रही हूँ जो मेरे ज़ाती रुपये से खरीदी गई हैं। तुम चाहो तो मेरा बैग चेक कर सकते हो। दरवाजे को ठीक से बंद करके जाना। ये वो वाहिद फिक्रा था जो इसने मेरी बातों के जवाब में कहा था। अगर मैं एक लम्हा भी वहाँ मजीद खड़ी रहती तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। जिस वक्त मैं वहाँ से निकली तो ये नहीं जानती थी कि कहाँ जाऊँगी। फिर मैं अपनी कार में MNA हॉस्टल चली गई थी। ज़ारून ने एक बार भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा था। शायद वो मुझे रोकना चाहता ही नहीं था। अगर वो मुझे रुकने के लिए कहता तो शायद मैं रुक जाती। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, या शायद मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए कि वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला वाहिद मर्द है जो मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाता रहा, जिसने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। लाख चाहने के बावजूद मैं इससे नफरत नहीं कर सकती, न कभी कर सकूंगी। मुझे नेकी का बहुत अच्छा अजर मिला था। मैं अजहर के प्रपोजल से अपनी बहन के हक में इसलिए दस्तरबरदार हुई थी ताकि इसकी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए, लेकिन इस एहसार का मुझे ये सिला मिला कि अजहर का नाम एक दाग की तरह मेरे दामन पर लगा दिया गया। खुदा ने कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया और मुझे इससे इसकी तवक्का भी नहीं है। ज़ारून भी खुदा के हाथों में एक पुतली है, इसकी भी क्या गलती है? ये तो खुदा है जो मुझे रुसवा करना चाहता है। मुझे देखना है वो मुझसे और क्या छीनेगा। अस्तगफुर। 17 मार्च कल रात कश्यप मुझे छोड़कर चली गई। वो और कल रात से लेकर अब तक मैं अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा। मैं नहीं जानता था कि इन चंद माह में मैं इसके वजूद का इतना आदी हो जाऊंगा। कितनी आसानी से वो मेरे घर से चली गई है, यूँ जैसे इसके नज़दीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने इसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, हालांकि वो ज़्यादा की मुस्तहिक थी। इसने कल फिर मेरे किरदार को हदफ बनाने की कोशिश की थी। शादी की रात को इसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, मगर इन 4 माह में एक बार भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इसने कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, और वो करती भी कैसे जब इसे मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। और वो तो और किसी से मोहब्बत करती थी। काश ये बात मैं पहले जान जाता तो कभी इससे शादी ना करता। मुझे इसमें यही चीज़ तो अट्रैक्ट करती थी कि वो बेदाग किरदार की मालिक है, इसका कोई स्कैंडल नहीं है। मगर मैं क्या जानता था कि ये सब फरेब है। वो भी मेरी सोसाइटी की लड़कियों की तरह है। मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिल चाहता है जो चीज़ सामने आए तोड़ दूँ। एक इसके ना होने से मुझे हर चीज़ अधूरी लग रही है। आज जब सुबह मैं उठा था तो रात का वाकया भूल चुका था। कुछ देर बाद मैं इंतज़ार करता रहा था कि वो मेरे लिए बेड टी लेकर आएगी, लेकिन फिर एक झुमके के साथ मेरे जहन में रात का वाकया आ गया था। शादी के बाद पहली बार मैंने खुद ऑफिस जाने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकाले और तैयार हुआ, मगर हर कदम पर मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं नाश्ता के बगैर ऑफिस चला गया था और ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी वजह के माँ तख्तों पर बरसता रहा। मुझे अपने गुस्से की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। वापस आने के बाद भी मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। सिर्फ एक दिन इसके बगैर रहने से मैं पागल हो गया हूँ। अभी तो पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। एक मैं हूँ जिसके लिए इसके बगैर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है, और एक वो थी जो मेरी हर चीज़ मेरे मुंह पर मारकर चली गई है। अगर इसे मुझसे मोहब्बत होती तो क्या वो मेरे सारे गिफ्ट्स इस तरह फेंक कर चली जाती? एक बात तो तय है, अब मैं आइंदा इसे कभी इस घर में नहीं लाऊंगा। मेरी ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए निकल गई है। जितनी जल्दी मैं इससे छुटकारा हासिल कर लूँ बेहतर है। मेरा ये फैसला बहुत से लोगों को नाराज़ कर देगा। सारी बरार तो शायद कभी मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अब अगर इसे तलाक ना दी तो शायद सारी उम्र ना दे पाऊँगा। 21 मार्च 4 दिन पहले मैंने लिखा था कि मैंने ज़रून को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन कल मैं दोबारा इसके घर वापस आ गई हूँ। घर छोड़ते वक्त ज़रून ने मुझसे कहा था, अगर एक दफ़ा तुम इस घर से चली गई तो दोबारा यहाँ नहीं आ सकोगी, और कल वो खुद मुझे लेकर आया है। ये शख्स ज़ारून भी अजीब है, जो कहता है इसके बरअक्स करता है। कल शाम को मैं हॉस्टल के कमरे में थी जब वो आया था। इसे वहाँ देखकर मुझे हैरत नहीं हुई।
میرا خیال تھا وہ مجھے طلاق کے کاغذات دینے آیا ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں آنے دیا۔ تم طلاق کے کاغذات لائے ہو؟ میں نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے ایک چیئر پر بیٹھ گیا اور کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تھا، ہماری شادی کو صرف 4.5 ماہ ہوئے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ طلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کشف، ہو سکتا ہے تمہارا خیال ہو کہ میں نے تمہیں شاید تنگ کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہے، لیکن یقین کرو ایسا نہیں ہے۔ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ سے پھر ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس بار میں نے جان لیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کا ہر لفظ میرے غصہ میں اضافہ کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں۔ وہ مجھے ذلیل کرنے کے بعد مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں ایک بدکردار عورت ہوں۔ تم جیسا شریف آدمی میرے ساتھ کیسے رہے گا؟ مجھے صرف یہ بتاؤ، تم مجھے کیسے برداشت کرو گے؟ صرف طلاق چاہیے؟ میں کمپرومائز کے سہارے زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ کشف، میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے ایک موقع اور دو۔ میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تم طلاق نہیں دو گے، نہ دو، مگر میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ تم کو مجھ سے محبت تھی ہی کب؟ جب تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تو نفرت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ محبت تو صرف میں کرتا تھا۔ تم مجھ سے جان چھڑوانے کا موقع چاہتی تھی۔ میں یہ سب نہ بھی کرتا تب بھی تم کسی نہ کسی بہانے مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ مجھے اس کی بات پر بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ سارا الزام میرے سر در رہا تھا۔ تم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ میں تم سے نفرت کرتی رہی ہوں؟ تمہاری ہر ضرورت کا خیال صرف اس لیے تو رکھتی تھی کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اگر تم سے جان چھڑوانا ہوتی تو اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے مواقع آئے تھے جب میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شبہ ہے تو پھر بیوی کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ میں اس وقت کا انتظار کرتی جب تم دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالتے۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم مجھے رکنے کے لیے کہتے، مگر تم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہی غلط تھا، مگر اب میں تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہی رہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر بڑے اطمینان سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تم یہاں سے جاؤ، ورنہ میں کسی کو بلوا کر تمہیں زبردستی یہاں سے نکلوا دوں گی۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا۔ تمہیں ساتھ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرے ساتھ چلو یا مجھے بھی یہیں رہنے دو، اور کسی کو بلوانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں ساتھ لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے تمہاری عزت کا خیال ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنی چیزیں پیک کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے بیگ کی زپ بند کی تو اس نے کچھ کہے بغیر بیگ اٹھا لیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے مجھے کچھ خط لا کر دیے۔ کشف، اگر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو انہیں پڑھ لو، پھر تمہیں میری پوزیشن کا احساس ہو جائے گا۔ تم سے منگنی ہونے کے بعد سے یہ خط مجھے ملنا شروع ہوئے ہیں اور اب تک مل رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خط کون بھیجتا ہے، مگر یہ گجرات سے آتے ہیں، اس لیے میرا اندازہ ہے تمہارے خاندان میں سے کوئی بھیج رہا ہے۔ شادی سے پہلے جب یہ خط ملتے تھے تو ان میں لکھا ہوا تھا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ ایک آوارہ لڑکی ہے اور اس کے کالج میں بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلق تھے۔ تب میں نے ان لیٹر کی پرواہ نہیں کی کیونکہ شاید لکھنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ میں تمہارا کلاس فیلو رہ چکا ہوں اور تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لیکن 2 ماہ پہلے جو خط مجھے ملا اس میں لکھا تھا کہ تم شادی سے پہلے اظہر سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی امی کو اسما پسند آ گئی تھی۔